السلام علیکم۔ ہم نے جب سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا درست ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، تب سے سوالات کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، جس میں ایک تو یہ سوال ہے کہ نحن جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کیسے استعمال ہو گیا، کیونکہ اللہ اکیلی ذات ہے۔ اور دوسرا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نحن جو ہے وہ اگر جمع کا صیغہ ہے تو لحافظون بھی جمع کا صیغہ ہے، تو عربی زبان میں تو اسی طرح ہی ہے کہ جمع کے صیغے کے ساتھ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں نحنو کے بارے میں جو بات ہے وہ تو آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی، یہ جو اب ویڈیو آئی ہے اس سے یہ اشرف بھائی نے کلیئر کر دی ہے آپ کو کہ نحنو جو ہے وہ دراصل جو ہمارے روایتی علماء ہیں وہ اس کو رائل ووئی کہتے ہیں۔ جیسے بادشاہ آپ اس میں بات کرتے ہیں یا پبلک کے ساتھ بات کرتے تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کیا جائے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ تو جو روایتی لوگ ہیں ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ بس اس کو رائل ووئی کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ ہنستے ہیں اس کے اوپر کہ رائل ووئی والی بات نہیں ہے، اللہ ایسی باتیں نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ جہاں اللہ کے ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس استعمال ہو رہے ہیں جس بیان میں، جس جگہ، تو وہاں نحن استعمال کیا ہے قرآن نے، اور یہ بالکل درست بات ہے اس حساب سے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں لوگ کہ نحن اور لحافظون تو وہ اکٹھا ہی ہے، نحن بھی جمع کا صیغہ ہے، لحافظون بھی جمع کا صیغہ ہے۔ حافظون ٹھیک ہے جمع کا صیغہ ہے، لیکن جو گرامر ہے نا اس پوری آیت کی، وہ تو یہاں پر نحن کے بعد الذکر آ گیا، یہاں پر ختم ہو گئی، نحن نزلنا ذکر، وہ ختم ہو گئی بات، وہ ذکر اس کا جو ہے نا وہ مفعول ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ ہم نے جو ہے نا وہ ذکر جو ہے وہ اتارا، نازل کیا، تو وہ مفعول ہے، وہ مفعول والی بات ختم ہو گئی۔ یہ ہونا چاہیے تھا جمع، اگر وہ جس سینس میں وہ کہتے ہیں جی وہ نحن جو ہے وہ جمع کا ہے تو حافظون بھی جمع کا ہے۔ اب آگے بات چل رہی ہے وَإِنَّا لَهُ، مطلب کیا ہے، اور ہم نے اس کے لیے کیا ہوا، لحافظون، وہ لحافظون ہے، وہ الگ بات ہے، اس کا نحن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب لحافظون سمجھنے کے لیے آپ کو لا سمجھنا پڑے گا۔ لا جو ہے وہ مارکر ہے، وہ ریلیٹیو اور ڈیمانسٹریٹو مارکر ہے، یہ پوری سیمیٹک لینگویجز میں استعمال ہوتا ہے۔ مذہب اسلام کے بننے سے پہلے عربی زبان میں، عبرانی میں، اور تمام سامی زبانوں میں، سریانی کہہ لیں، آرامی کہہ لیں، ان سب میں یہ لا استعمال ہوتا تھا، اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جو، وچ، دیٹ ون، دوز۔ تو یہ جو چیز ہے اسلام نے یہ چینج کر دی، یہ تبدیل کر دیا، یہ سب کچھ تبدیل کر کے اپنی مطلب کا، اپنی مرضی کا ترجمہ بنانے کے لیے انہوں نے وہ لا کو نکال دیا۔ اس کو یہ کہتے ہیں لام توکید ہے۔ توکید کا مطلب یہ ہے کہ امفسائزر ہے، کہ یہ جو ہے وہ زور دیتا ہے۔ لام توکید ہے تو آپ ان کو بھی توکید ہی کہتے ہیں، ان بھی توکید ہوا نا، تو دو توکید اکٹھے کیسے آ گئے؟ وَإِنَّا میں نہ تو ہو گیا نحنو کا، اور ان جو ہے وہ توکید ہے، تو وہ توکید تو آ رہا ہے بھائی، وہ اس میں وہ تو آ رہا ہے، وہ امفسائزر آ رہا ہے، تو حافظون کا لام بھی توکید ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اصل میں انہوں نے اسلام کو توکید جان بوجھ کے بنایا، کیونکہ رسولہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ جو پیغام، تو انہوں نے اس کو انسان بنا لیا، اس کو نبی بنا لیا، تو وہ اس کے لیے انہوں نے یہ لام کو گرامر میں تبدیل کر دیا۔ عربی گرامر جو تھی وہ کوفی اور بصری جو علماء اسلام نے ہائر کیے تھے اسی کام کے لیے، قرآن کا مطلب، معنی، مفہوم بگاڑنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اب اس کو یاد رکھیے گا، لحافظون، لحافظون کا مطلب ہے وہ جو کسٹوڈین، وہ جو حفاظت کرنے والے، وہ جو ریٹینرز، وہ جو ویجیلنٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، تو اس کو نحنو کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے، وہ تو ان کے لیے آیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم نے اس کو، وہ جو حافظون ہیں ان کے لیے، وہ اس کو نازل کیا ہے۔ حافظون میں ایک اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو روٹ ورڈ جو ہے ہا، فا، ز، یہ جو ہے یہ ہیبرو میں یہی روٹ ورڈ ہے۔ ہیبرو میں جو ہے صرف وہ انہوں نے کیا کیا، کیونکہ وہ فا نہیں ہوتا، اس کو پے کہتے ہیں، تو ہیبرو نے اس کو پے کہا ہوا ہے، اور ہا جو ہے اس کو سی ایچ کہتے ہیں، اور جو زوئے جسے ہم کہتے ہیں زا، وہ تصدی جو ہے وہ ہیبرو میں ہوتی ہے ٹی زیڈ۔ تو وہ اگر آپ یہ دیکھیں ایچ پی ٹی زیڈ،
تو یہ ہیبرو کا عبرانی زبان کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ڈیلائٹ، وانٹنگ، ڈیزائر، چاہت. تو یہ چاہت بھی مطلب ہے. تو یہ قرآن نے یہاں پر جو حافظون استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ذکر، اپنا کلام، اپنا میسج، اپنا پیغام نازل کر دیا ہے، اور اس کے لیے کون؟ وہ جو اس کی چاہت رکھتے ہیں، وہ جو اس کی ڈیزائر رکھتے ہیں، وہ جو اس کی طلب رکھتے ہیں، وہ حفاظت اس کی کر رہے ہیں، وہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو کیپ کر رہے ہیں، وہ اس کو ریٹین کر رہے ہیں، وہ اس کے کسٹوڈین ہیں. تو اصل مطلب یہ ہے. تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.